بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق اللہ مولانا العظیم. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کریم پر جو بالکل بیکار اور بودے الزامات لگائے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ شعر و شاعری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شاعر ہے. ان کے یہاں شعر و شاعری عام تھی، بہت زیادہ رواج تھا، ہر دوسرا بندہ شاعر تھا. ان کا شعر و شاعری ان کا فطری ذوق تھا، زبان ان کی بہت فصیح تھی. ان کا بچہ بچہ شعر کو سمجھتا تھا اور شعر کیا لیتا تھا. جو چیز عام ہو نا، زیادہ تر کسی کی اہمیت کو کم کرنا ہو تو اس کو معاشرے کے ایک عام سے بندے کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت کم ہو جائے. اس کی اہمیت کیا ہو جائے؟ مثلا ہمارے یہاں ذمہ دار عام ہے، میں کہہ دیا جائے یہ صاحب ذمہ دار ہے، یہ کوئی خصوصیت بنی؟ کیوں بھائی؟ کوئی خصوصیت نہیں، چونکہ ذمہ دار عام ہے. ہمارے یہاں تاجر دکاندار عام ہے، اگر کسی کے تعارف میں یہ کہہ دیا جائے یہ دکاندار ہے تو آپ چونکیں گے، ہوئے یہ دکاندار ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ ہمارے یہاں ہر دوسرا تیسرا بندہ کیا ہے؟ دکاندار ہے. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گرانے کے لیے، قرآن کریم کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے وہ کہتے جناب یہ شعر و شاعری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے. قرآن کریم نے اس کی تردید فرمائی. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شعر سکھایا ہی نہیں. کیوں؟ وما ينبغي لہ، وہ آپ کے شایان شان ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ قرآن کریم نے سورۃ الشعراء، پوری ایک سورت کا نام ہے شاعروں کے نام پر، اس کے آخر میں قرآن کریم نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. جو شاعر لوگ ہیں اکثر یتبعہم الغاوون، جو بیکار اور فضول لوگ ہوتے ہیں وہی ان کی پیروی کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بیکار لوگ نہیں تھے. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، آپ نے دیکھا نہیں یہ ہر وادی میں ٹکرے مارتے ہیں شاعر. شاعر کیا کرتے؟ شاعروں کا مقصد الفاظ سے کھیلنا، صرف تخیل کی اڑان، خیالی پلاؤ، مبالغہ،
سارا جمع خرچ جو ہے وہ الفاظ کی حد تک، اور اندر سے بزدل آپ کسی شاعر کو بہادر اور شاہ سوار نہیں دیکھیں گے۔ حالانکہ عظیم شاعر جن کا میں آگے تذکرہ کروں گا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، عظیم شاعر تھے، حضور کے پسندیدہ شاعر تھے، میں آگے ان کا تذکرہ کروں، لیکن جنگ کے بندے نہیں تھے، جنگ میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے، جنگ میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجیے جتنے نعت خواں، شعر و شاعری سے وابستہ لوگ ہیں، آپ کو کسی میدان میں نہیں نظر آئیں گے۔ جب تک شعر میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ کرے، اصول ہے جو شعر جتنا چھوٹا اور جتنا جھوٹ کی ملاوٹ والا ہوگا اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ مبالغہ تو دنیا کا کوئی حکیم نہیں ہے اور کوئی شاعر نہیں ہے جو اپنی بات اس پر پابندی لگا دی جائے نا کہ یار تو نے مبالغہ نہیں کرنا، تو حکیم بھی وہی بس ہو جائے گی اور شاعر کی بھی۔ میں نام نہیں لیتا چونکہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے یہاں ایک سیاسی جماعت ہے، اگر اس کو کہہ دیا جائے نا تم نے فلاں بندے اور فلاں پارٹی کا نام نہیں لینا، اس کے نام لیے بغیر اپنی دعوت پیش کرو، تو وہ 2 منٹ اپنی بات نہیں پیش کر سکتے، وہ 2 منٹ اپنی بات پیش نہیں کر سکتی۔ شاعر کو کہو یار ایسا شعر کہو جس میں مبالغہ نہ ہو، کسی حکیم کو کہو کہ جناب کوئی نسخہ بتاؤ جس کے اجزاء میں تم مبالغہ نہ کرو۔ آپ اطباء کی کتابیں پڑھ لو، وہ سمجھتے ہیں شاید دنیا کی ساری بیماریوں کا حل اسی ایک نسخہ میں۔ بھئی آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہے اس کا؟ تو حکیموں کا کام، شاعروں کا کام مبالغہ، خیالات، جھوٹ، تخیل، اس سے آگے بڑھ کر بے حیائی، غیر محرم پر اپنی طبع آزمائی۔ عربوں کا سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس ہے، اس کو کہا جاتا ہے الملک الضال۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی شاعروں کا بادشاہ اور گمراہ بھی، اور فحاشی کے کلاب بے حیائی کی تمام حدیں پار کر جائے۔ آپ شاعروں کو دیکھ لیجئے، اپنی طبع آزمائی کسی کی بیٹی پر، کسی کی بہو پر، کسی عام عورت پر کر رہے، حالانکہ بات کرنا تو دور کی بات ہے، غیر محرم کی طرف نظر اٹھانا بھی گناہ ہے۔ یہ شاعر ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ مشہور لطیفہ ہے نا، ایک ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت نے علامہ اقبال سے کہا تھا، علامہ آپ کلام کہتے ہو تو کبھی خود پر بھی کیفیت طاری ہوئی ہے؟ علامہ اقبال نے کہا جناب اگر قوال پر کیفیت طاری ہو جائے تو وہ قوالی نہیں کہہ سکتا، وہ قوالی نہیں کہہ سکتا۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے شعر و شاعری جو ہے یہ نبی کے تو جوتے کے برابر نہیں، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی شان، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی بات فرمائی اس میں بال کے برابر بھی مبالغہ نہیں۔ نبی الفاظ سے نہیں کھیلتا، حقیقتیں بیان کرتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور نبی جو کہتا ہے وہی، یہ نہیں کہ نبی جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، یہ نہیں، نبی جو کہتا ہے اس پر سب سے پہلے خود عمل کرتا ہے۔ یہ تو میں 10ویں مرتبہ آپ سے عرض کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات کوئی مائی کا لال کہے کہ اس ہستی نے یہ بات کہی اور خود اس پر عمل نہیں کیا۔ اپنی امت کو فجر کی نماز کا حکم دیا، اور اپنی نماز کی حالت کیا ہے؟
اور اللہ اکبر کیا کہ چل سو چل، اور سورہ بقرہ پوری ہو رہی ہے۔ ہم ایک ہی دن سورہ بقرہ پوری کریں نا، اگلے دن نہ آپ کو میں نے یہاں ملنا، نہ آپ میں سے کسی نے آنا، امام مقتدی سارے بھاگ جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ نماز تراویح میں جس دن حافظ صاحب 3 رکوع زیادہ پڑھ دیں نماز میں، سارے کہ آپ جی آج حافظ صاحب آج کیا کیا آپ نے، آج تو تھک گئے۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو رہے او ساری ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے، اپنی قوم کو کہا جہاد، لیکن اپنی حالت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہم نے اللہ کے نبی کو میدان جہاد میں جہاں سب سے سخت جنگ ہو رہی ہوتی تھی، ہم اللہ کے نبی کو وہی پاتے تھے، ہم اللہ کے نبی کو وہی پاتے تھے۔ جنگ کا جو خطرناک موقع، غزوہ احد میں سب سے شدید ترین حملے بھائی کس پر ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو شاعروں، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا شاعر تو فضول لوگ، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا پیٹ جو ہے وہ پیپ سے بھر جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تیرے پیٹ میں شعر ہو، تیرے پیٹ میں کیا ہو؟ شعر ہو۔ عموماً شاعر اسی طرح کے ہیں، ہاں استثناء بھی ہے، قرآن کریم نے سورہ شعراء میں استثناء بھی کیا ہے، اِلَّا الَّذِينَ، ہاں ایسے شاعر بھی ہیں لیکن وہ تھوڑے ہیں، وہ کیا ہے؟ تھوڑے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑے شاعر ہوئے مرزا غالب جیسے، اردو اعتبار سے مرزا غالب جو ہے وہ معیار ہے، مرزا غالب سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، لیکن باتیں سن لیجئے مرزا غالب کی کیا کیا بکواس ہے۔ چند شاعروں کا استثناء کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں علامہ اقبال ہے، عظیم شاعر ہے، عظیم شاعر ہے۔ علامہ اقبال جیسے ہم کتنے پیش کر سکتے ہیں بھائی؟ 2-4 اور ہو گئے، 2-4 اور ہو گئے۔ ہمارے خطے میں صحیح شعر و شاعری کی سب سے بہترین مثال کون؟ علامہ اقبال ہے۔ بلکہ علامہ اقبال کے اشعار وہ ہے جو حقیقت میں قرآن کی ترجمانی ہے، جو کس کی ترجمانی ہے؟ قرآن کی ترجمانی ہے۔ اور علامہ اقبال کے اشعار ہیں جو کس کی ترجمانی ہے؟ حدیث کی ترجمانی۔ فارسی میں 2-3 بندے ہوئے، شیخ سعدی ہوا، مولانا روم ہوئے، یہ صرف 2-4 بندے ہیں۔ فارسی کے ہزاروں شاعر ہیں، لیکن آپ بطور مثال آئیڈیل جن کا کلام حقیقت پر مبنی، حکمت پر مبنی، دانائی پر مبنی، جس میں انسانیت کی رہنمائی ہے، وہ شیخ سعدی ہوں گے، مولانا روم ہوں گے، اکے دکے اور ہوں گے، چند ہوں گے۔ تو اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شاعروں کے بارے میں یہ نہیں کہا، قرآن کریم نے بھی یہ کہا جو اچھے ہیں ان کا استثناء کیا۔ ہمارے آقا کا ارشاد ہے وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، بہت سارے اشعار جو ہیں وہ حکمت پر مبنی، وہ کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر مبنی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شاعروں میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ عظیم شاعر تھے، بلکہ ایک مرتبہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسان سے، حسان کافروں کے مقابلے پر شعر کہو، حضرت جبریل تمہاری مدد کے لیے کھڑے، حضرت جبریل تمہاری مدد کے لیے۔ انصاری صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اشعار پسند تھے۔ اور صحیح مسلم ہے، ایک صحابی فرماتے کہ میں ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لائے اور مجھے پیچھے بٹھا لیا۔ مجھے کیا کیا؟ مجھے پیچھے بٹھا لیا، اور تھوڑی دیر چل کے مجھے پتا کیا فرمانے لگے، کیا تجھے امیہ بن ابی سلط کے اشعار یاد ہیں؟ اللہ کے نبی کو ان کے اشعار بہت پسند تھے، یہ بہت حکمت والے شعر کہا کرتے۔ کیا تمہیں امیہ بن ابی سلط کے اشعار؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول یاد۔ کہا مجھے سناؤ۔ میں نے ایک شعر سنایا، حضور نے فرمایا اور سناؤ۔ میں نے دوسرا سنا اور سناؤ، کرتے کرتے میں نے امیہ بن ابی سلط کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 اشعار سنائے۔ کتنے اشعار سنائے؟
حاصل یہ ہو گیا کہ اکثر شاعر فضول اور بیکار باتیں کرتے ہیں، ہاں کم شاعر ہیں جن کا کلام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، نصیحت پر مبنی ہوتا ہے، جس کی ہمارے خطے میں بہترین مثال جو ہے علامہ اقبال جیسے عظیم الشان شاعر ہے، اور فارسی میں جو سب سے اعلیٰ مثالیں ہیں وہ مولانا روم اور شیخ سعدی جیسوں کی ہے۔ عربوں کے یہاں بھی خال خال اس طرح کے بڑے عمدہ شاعر پائے جاتے۔ باقی رہا نبی کی شان تو بہت اونچی ہے، نبی کی شان تو بہت اونچی ہے۔ نبی کبھی بھی مبالغہ سے کام نہیں لیتا، نبی کبھی بھی لفظوں سے نہیں کھیلتا، نبی کبھی صرف خیالی پلاؤ نہیں پکاتا، نبی تو حقائق، نصیحتیں، خیر خواہی، بھلائی، اللہ کا تعارف، دین، بلکہ یہ سارے الفاظ نبی کے کلام کی تعریف کے لیے بہت چھوٹے، بہت چھوٹے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کی جو زبان ہوتی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی ترجمان ہوتی ہے۔ بھائی وہ کس کی ترجمان ہوتی ہے؟ ہاں، نبی کی جو زبان ہوتی ہے وہ حق کا چشمہ ہوتی ہے، وہ حق کا۔ اس لیے قرآن کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ہاں باقی ذرا ایک بات ذہن میں رکھیں، تو جو شعر و شاعری سے تھوڑی بہت مناسبت رکھتے ہیں نا، وہ دوست اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار بھی کہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی کبھار اکی دکی موقع، جنگ کے موقع پر کچھ ایسے الفاظ آ گئے جن کا قافیہ ردیف کبھی کبھار آ گئے، لیکن کبھی کبھار کہنے سے بندہ شاعر نہیں بنتا۔ مثلا میں کبھی کبھار میری زبان پر کوئی ایسا جملہ آ جائے جو شعر کی تعریف پر فٹ بیٹھتا ہو، تو زندگی میں ایک دو مرتبہ میری زبان سے اگر اس طرح کی بات جاری ہو جائے تو اس سے میں شاعر نہیں ہو جاؤں گا، کیوں بھائی اس سے میں شاعر نہیں ہو جاؤں گا۔ تو کبھی کبھار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایسے الفاظ آ گئے جو شعر و شاعری کے اعتبار سے شعر ہے، لیکن اس سے بندہ شاعر نہیں کہلاتا۔ ہاں اس سے ہٹ کر یہ بات 100% طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہے، آپ کی زبان میں ہر درجہ فصاحت و بلاغت تھی۔ آپ کی زبان مبارک میں بھائی کیا تھی؟ آپ کا عام سا کلام بھی شاعروں کے شعر و شاعری سے بہت اوپر ہے، لیکن وہ فی البدیع تھا۔ وہاں اللہ کے نبی قافیہ، ردیف، شعر و شاعری کے تقاضوں کو بالکل مد نظر نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ان کے لیے شعر مناسب بھی نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکر، نبی جو کلام پیش کر رہے ہیں قرآن کریم نہیں ہے وہ مگر نصیحت۔ بھائی نہیں ہے مگر وہ کیا؟ یاد دہانی، یاد دہانی۔ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، بھائی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ بھائی میری طرف متوجہ ہو ذرا، اللہ کیا فرما رہے؟ ذکر۔ اللہ کیا فرما رہے؟ ہمارے یہاں ذکر والوں نے جو ذکر کا بیڑا غرق کیا ہے نا، وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ میں چند دن پہلے ایک تعزیت میں بیٹھا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں وہاں بول پڑا۔ میں سننا، وہ ایک سلسلے سے وابستہ ہے، اس سلسلہ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کا یہ فیلڈ نہیں، یہ میرا میدان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلہ کی بنیاد کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا جو سلسلہ تھا نا، اس کی بنیادیں دو باتیں تھیں۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے میں بزرگ بناتا ہوں، نہ ولی بناتا ہوں، میں تو انسان بناتا ہوں۔ میں تو کیا بناتا ہوں؟ انسان بناتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ خانقاہ میں تشریف لائے فجر میں، بھائی توجہ کرنا ذرا، ایک چارپائی رات کو جو لوگ سوئے تھے ایک چارپائی بچھی رہ گئے۔ تھانوی نے نماز کے بعد اس بندے کو طلب کر لیا، یہ چارپائی کیوں رہا رہ گئے؟
اس نے کہا جی میں نے کہا تھا میں فجر کے بعد اٹھا لوں گا. کہا اگر اس میں کسی کو ٹھوکر لگ جائے. اتنے ناراض ہوئے، کہا نکل جاؤ میری خانقاہ سے، نکل جاؤ میری خانقاہ سے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ جیسا میں تصوف میں اس سے بڑا بندہ نہیں دیکھا، جو انسانوں کو انسان بنائے، حلال و حرام کی تمیز سکھائے، حقوق العباد سکھائے. کیا سکھائے؟ حضرت تھانوی کے یہاں حقوق العباد کی اتنی سختی تھی، اتنی سختی تھی. حضرت تھانوی کسی کے بارے میں شک پڑ گیا نا کہ اس نے حقوق العباد کی یہاں رعایت نہیں کی، حضرت تھانوی خلافت واپس لے لیتے تھے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا کہ ایک بہت بڑے خلیفہ تشریف لائے. بھائی توجہ کرو میری طرف. ان کے بیٹے ساتھ تھے، بیٹے کی عمر 12.5 سال تھی اور وہ ریل کی آدھی ٹکٹ لی. حضرت تھانوی نے پوچھا کتنی ٹکٹ لی ہے؟ تو کیا کہا؟ آدھی. عمر کتنی ہے؟ 12.5. حضرت تھانوی نے کہا عمر 12.5، آدھی کیسے لے لی؟ آپ کو تو پوری لینی چاہیے تھی. وہ کہنے لگے دیکھنے میں چھوٹا ہی لگتا ہے، 12 کا ہی لگتا ہے. حضرت تھانوی نے صرف یہی نہیں، ان سے فوراً اپنی خلافت واپس لے لی. فرمایا تجھے حلال و حرام کی تمیز نہیں. میں حضرت تھانوی کی باتیں آپ کو سنانے لگوں نا، میں پورے 8 دن سنا سکتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اب جہاں جس کا میں کر، قرآن کیا ہے بھائی؟ ان ہوا الا ذکر. اب میں وہاں ایک تعزیت پر بیٹھا، ایک صاحب دوسرے اپنے 2-3 انہی کے ہم مسلک و مشرب تھے، ان سے کہہ رہے تھے اصل چیز ذکر ہے. اصل چیز کیا ہے؟ باقی ٹھیک ہے، نماز بھی صحیح ہے، روزہ بھی صحیح ہے، قرآن کی تلاوت بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز ذکر ہے. اس کا کیا مطلب؟ تقابل سمجھ رہے؟ انہوں نے اسی کو کافی مرتبہ گھمایا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پھر روک لیا ان کو. میں نے پھر جتنی طبیعت صاف کر سکتا تھا اتنی کی. میں کہا تم لوگوں نے تصوف کو کیا سمجھ رکھا؟ تمہارا بیڑا غرق ہو، تم نے تصوف کو بدنام کر دیا. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہو اصل چیز ذکر ہے، ہاں ٹھیک ہے، نماز بھی. یعنی تمہارے نزدیک نماز کی اہمیت ذکر سے کیا ہوگی؟ کہہ رہے اصل چیز ذکر ہے، اس کے لطائف ہیں، پھر اپنی طرف سے نام بنا رکھے ہیں ذکر اللہ کے. یہ اس کا سبق یہ ہے، اس کا یہ لطیف فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. ہاں قرآن بھی ٹھیک ہے، یعنی قرآن بھی ذکر ہے، لیکن وہ آخری درجے کا اصل یہ ہے. تو بھائی یہ بات ٹھیک ہے؟ اوہو. میں نے کہا تم لوگوں نے تصوف کو جتنا بدنام کیا ہے اتنا کسی چیز نے بدنام نہیں کیا. اسی لیے تمہاری زندگیوں میں ذکر اللہ کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا. نماز سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے بھائی. کیا ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے؟ قرآن کریم کی تلاوت سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو صوفیہ نے، تمہارے مشائخ نے یہ جو بنائے تھے یہ غلط نہیں تھے، یہ تو ذکر کی ٹریننگ کے لیے بنائے تھے، تم نے اسی کو مقصد سمجھ لیا. یہ ذکر اللہ چند دن تمہیں مشق کروائی تھی تاکہ تمہیں قرآن کی تلاوت کرنی آئے، تاکہ تمہیں نماز میں اللہ کو یاد کرنا آئے. یہ تو صرف تربیت تھی. میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی. ہمارے یہاں پرائمری اسکول، مجھے اب تو اسکولوں کا پتہ نہیں، ہمارے بچپن میں چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں اسمبلی ہوا کرتی تھی بھائی. اس میں بچے تھوڑی نعت شات یہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اب بھی ہے. وہ کس بات؟ وہ صرف ٹریننگ تھی. وہ صرف کیا تھی؟ وہ مقصد نہیں تھا. اب کوئی بچہ اسی کو سارا کچھ سمجھ لے تو یہ اس کی نادانی ہے. وہ تو صرف کیا تھی؟ چھوٹی عمر میں ٹریننگ ہے تاکہ اللہ کا تعارف، نعت پڑھنی آ جائے، چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھ لے بچے کھیل کود میں. وہ صرف ایک مشق تھی. تو بھائی قرآن خود ان ہوا الا ذکر نہیں ہے یہ قرآن کریم مگر ذکر. ہاں ذکر کا معنی یاد دہانی بھی ہے، نصیحت بھی ہے، بیداری بھی ہے، وہ سارے معنی. وقرآن مبین، اور یہ کیا ہے؟ واضح. لینذر من کان حیا،
آپ ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو جو زندہ ہے. ظاہر ہے اس سے اصل فائدہ تو کون اٹھائے گا؟ جو زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ کافروں پر اللہ کا فیصلہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے کافروں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. ہستانی رحمہ اللہ کے پاس بڑے بڑے علماء آتے، حضرت کو ذکر بتا دیجئے. میں تمہارے لیے کوئی ذکر نہیں ہے، جو کام کر رہے ہو اسی کو توجہ سے کرو جا کے. کیا فرماتے؟ کوئی طالب علم آ جاتا تھے، حضرت جی مجھے کوئی ذکر وظیفہ بتا دیجئے. کہنے لگے جو تیری نصابی کتابیں ہیں وہی تیرے لیے ذکر ہے، جاؤ تیرے لیے کوئی ذکر نہیں، تیرے لیے کوئی ذکر نہیں ہے. اور اب اللہ معاف فرمائے، یہ عظیم الشان، دیکھو میری ایک بات سنو، یہ خانقاہ نظام، اولیاء اللہ، تصوف، یہ بہت اعلیٰ چیزیں تھیں اور انہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی. اب جو ہے وہ فضول چیزیں آ گئی. یہ عظیم الشان سلسلے جو ہے تباہ ہوتے 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 صرف نظر و نیاز، پیر پرستی، ہدیہ تحائف، ذریعہ آمدن، بس یہاں آ کے اٹک گئے. الا ماشاء اللہ کوئی پورے بر صغیر میں کوئی چند انگلیوں کے پر گنے جانے والے لوگ ہوں گے جو واقعتاً صحیح اللہ والے ہوں گے، بہت تھوڑے، وگرنہ سارا کچھ یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم